وجہ سے تو نے مجھے لعنتی قرار دیا، میں ان تیرے بندوں کے ہر ایک سیدھے راستے پر جا کر بیٹھوں گا۔ فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وایمانہم وعن شمالہم، کس قدر جا کے بیٹھوں گا کہ میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں طرفوں سے، ان کے بائیں طرفوں سے جا کر کے ان کو گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے دور کروں گا۔ اور آگے ایک دعویٰ پیش کیا، فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے کہا کہ جا دفع ہو جا، جو تیرے ہیں وہ تیرے رہیں گے، جو میرے بندے ہیں، میرے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ میری اتباع کریں گے، وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے۔ یہاں اس بات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے شیطان کی اتباع و پیروی کرتے ہیں، گویا کہ وہ پھر اللہ کے بھی شیطان کے بندے ہو گئے۔ پھر ان کا مسئلہ بھی وہی ہوگا جو شیطان کو ہوگا، روز قیامت وہ بھی ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم کی آگ میں جلے گا، اور یہ بندہ جو اس کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے وہ بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ جناب صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شیطان کس طریقے سے انسان کے راستوں پر آ کر کے بیٹھتا ہے۔ شیطان اس انداز سے مسلمانوں اور انسانوں کے راستے پہ آ کر کے بیٹھتا ہے، کوئی شخص اگر اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کے راستے پہ آ کر کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ رہا ہے، یہ تیرے باپ دادا کیا بے وقوف تھے، تو اپنے باپ کو دین کو چھوڑ رہا ہے، جس سے صدیوں صدیوں یہ لوگ چلے آ رہے تھے، تو اس دین کو چھوڑ رہا ہے۔ تو انسان اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کو دھتکارتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ آگے آ کر کے بیٹھ جاتے ہو تو اسلام تو نے قبول کیا، اب اسلام کی وجہ سے تجھے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے، جو تیرا آسمان تھا، جو تیری زمین تھی، جو تیرا ذریعہ معاش تھا، جو تیرا گھر تھا، تو ہر چیز کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے، تو کس طرح ان کے بغیر زندگی گزارے گا؟ جہاں تیرا بچپن، جوانی، لڑکپن گزرا، تو اس چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے انسان، اس کو دھتکارتے ہوئے اللہ رب العالمین کے رضا کی خاطر اپنا علاقہ، اپنا آبائی وطن چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ آگے آ جاتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کی راہ کی خاطر، اللہ رب العالمین کے کلمے کی خاطر لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، پھر شیطان آگے راستے میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، تو نے گھر کو چھوڑ دیا، تو نے اسلام قبول کر لیا، یہ تو باتیں تھی عام، اب جو تیری جان ہے، جو سب سے قیمتی ہے، تو اسے بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں پیش کر دے گا۔ ہو سکتا ہے تو شہید ہو جائے، مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے، پھر تیری بیوی کے کسی اور کے نکاح میں آ جائے گی، تیرا مال کسی اور لوگوں کے ہاں تقسیم ہو جائے گا، تو پھر اس کو اس طریقے سے آر دلاتا ہے، لیکن بندہ اللہ رب العالمین کے اطاعت فرما برداری کرتے ہوئے اس کو دھتکار دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم مانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کام کر لیے اس کے لیے جنت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول پیارے آقا پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا، اگر وہ جہاد کے اندر لڑتا ہوا شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ وہ اس کو جنت دے گا۔ اگر وہ غرق ہو جائے، یعنی پانی کے اندر غرق ہو جائے، تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ وہ اس کو اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اگر وہ سواری سے گر کر کے فوت ہو جائے تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ اپنی موت بھی مر جائے تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کو جنت دے گا۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، اللہ رب العالمین نے صرف دارالامتحان ہے، اس کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اس امتحان کے اندر جو شخص کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے لیے آگے کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جو اس امتحان کے اندر ناکام ہو گیا پھر اس کے لیے آخرت میں ضلالت ہی ضلالت ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن مومن و جنت کافر، مومن کے لیے دنیا جو ہے وہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہے وہ شیطان کے قدموں پر چلتا ہے۔ شیطان کا قدم کیا ہے؟ شیطان کا راستہ یہی ہے کہ دنیا کو مزین اور خوبصورت کر کے دکھانا، اپنی منمانی کرنا، مرضی کرنا، اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنی۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے انعام اور درجات اور مرتبے رکھے ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔